الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، اس کا بیان جو پاک سرزمین میں دفن ہونا چاہتا ہے اور اس کا آرزومند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ملک الموت انسان کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے۔ وہ جب آئے تو موسیٰ نے انہیں ایک زور کا تمانچہ لگایا اور ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ واپس اللہ کے پاس گئے اور کہا، آپ نے ایسے آدمی کے پاس مجھے بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ نے ان کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا اور کہا، دوبارہ جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھیں اور پیٹھ کے جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں ان کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا پھر موت آئے گی اور مرنا ہوگا۔ موسیٰ نے بولے تو پھر ابھی موت ہو جائے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایک پتھر مارنے کی مقدار ارض مقدس سے قریب کر دیا جائے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی اکرم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھاتا، لال ٹیلے کے پاس راستے کے قریب ہے۔ یہاں بیت المقدس ہو یا مکہ یا مدینہ، ایسے مقامات میں دفن ہونے کی آرزو کرنا جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی مقصد ہے۔ اور جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جان سکے تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ ان کو اس بات کا خوف ہوا تھا کہ کہیں مجھے کوئی قتل کرنے آیا ہے یا یہ کوئی ڈاکو ہے، تو انہوں نے ہاتھ چلا دیا۔ باب الدفن باللیل ودفن ابو بکر لیلا، رات میں دفن کرنا، اور حضرت ابو بکر کو رات میں دفن کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی پر جنازہ پڑھا رات میں دفن کیے جانے کے بعد۔ قام، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے صحابہ، اور اس کے بعد میں نماز پڑھی۔ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ، ان کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا اور کہا تھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا فلاں، ان کو رات میں دفن کیا گیا ہے۔ فصلوا علیہ، تو آپ نے دوسرے دن ان کا جنازہ پڑھا۔ معلوم ہوا کہ رات کو دفن کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ رات ہو یا دن مرنے والے کے کفن دفن میں دیر نہ کی جائے اور کفن مناسب انداز میں دیا جائے۔ کفن کا کپڑا اچھا ہونا چاہیے، لیکن بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ اچھا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے بارے میں کہیں کہ یہ ریاکار ہیں یا اس طرح کی باتیں کہنے لگیں۔ جہاں روکا گیا ہے کہ رات میں دفن نہ کرو، تو ایک صاحب تھے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے معمولی کفن دیا اپنے بھائی کو، اس موقع پر یہ بات کہی گئی تھی۔ باب بناء المسجد علی القبر، قبر پر مسجد بنانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بعض بیویوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ میں کنیسہ دیکھا تھا، اس کا نام ماریہ تھا۔ یہ ام سلمہ اور ام حبیبہ تھیں۔
हबशा की सरजमीन में ये गई थी। इन दोनों ने उस कनीसा की तस्वीर और हुस्न जमाल को बयान किया। रसूल अकरम ने अपना सर उठाया और कहा, ये वो लोग हैं कि जब इनमें कोई नेक और सालेह आदमी मर जाता है तो उसकी कब्र पर मस्जिद तामीर कर देते थे, फिर उसकी मूरत उसमें रखते। अल्लाह के नजदीक ये पूरी मखलूक से खराब और बुरे हैं। अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं कि बनु इसराइल ने शुरू में अपने बुजुर्गों के बुत बनाए ताकि उनसे उन्स हासिल करें और उनके नेक कामों को याद करके खुद भी ऐसे ही नेक काम करें और सीधे रास्ते पर चलें और उनकी कब्रों के पास बैठकर इबादतें इलाही करें। पीछे और अभी ज्यादा जाहिल लोग पैदा हुए, यानी माजी में भी और जिस दौर में किताब लिखी गई है उस जमाने में, जिन्होंने इस मकसद को फरामोश कर दिया और उनको शैतान ने वसवसों में डाला कि तुम्हारे असलाफ इन्हीं मूर्तियों की को पूजते थे और उन्हीं की ताजीम करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शिर्क का सद्देबाब करने के लिए सख्ती के साथ डराया और कहा कि अल्लाह के नजदीक ये लोग बहुत खराब हैं और निहायत बदतरीन मखलूक हैं। असल में हुआ ये था कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, उनके जो बुजुर्ग थे मर गए, तो शैतान आया और लोगों से कहा कि हम इनकी तस्वीर बना देते हैं या आप लोग इनकी तस्वीर बना लो और उनको देख करके उन्हें याद किया करो, फिर उनकी इबादत, उनकी रियासत, उनका तक़वा, उनकी तहारत, उनकी शराफत, सारी चीजें याद आएंगी और वही करना। इन लोगों ने बना लिया और उनको नहीं पूजा, उनकी इबादत नहीं की। जब ये नस्ल खत्म हो गई तब शैतान आया और इसने कहा कि तुम्हारे अजदाद इनकी पूजा करते थे, इनकी इबादत करते थे, तो उन लोगों ने उनकी इबादत शुरू कर दी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी शुरू में इसी तरह अपने बुजुर्गों के बुत बनाए, बाद में फिर इन बुतों ही को अल्लाह का दर्जा दे दिया गया। उमूमन जुमला बुत परस्त अक़वाम का यही हाल होता है, जबकि वो खुद कहते हैं मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इन बुतों को महज इसलिए पूछते हैं कि ये हमको अल्लाह से करीब कर दें, बाकी ये माबूद नहीं हैं, ये तो हमारे लिए वसीला हैं। और इसके बाद में हमारा जो मसला आ रहा है कि अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाता है तो औरत की कब्र में कौन उतरेगा? क्या उसके महारिम उतरेंगे? क्या कोई गैर महरम भी उसमें उतर सकता है? बाबू मयदखुलु कब्रल मरअ, औरत की कब्र में कौन उतरेगा? हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हम रसूल अकरम की बेटी के जनाजा में हाजिर थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र की मुडेर पर बैठे हुए थे। मैंने देखा आपकी आंखों से आंसू जारी थे। आपने पूछा, क्या कोई ऐसा आदमी है जिसने आज की रात अपनी बीवी से सोहबत न की हो? अबू तलहा ने कहा, मैं। आपने कहा, इनकी कब्र में उतरो। कहते हैं वो कब्र में उतरे और उनको दफन किया। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा कि फुलै ने कहा कि मेरा ख्याल है लम युकारिफ का माना है जिसने गुनाह ना किया हो। इमाम बुखारी ने कहा कि सूरह अनाम में जो लियक्तरिफू आया है उसका माना यही है ताकि गुनाह ना करें। एक बात और बड़ी अजीब बात समाज में मशहूर है कि मौत के बाद शौहर बीवी के लिए एक अजनबी और आम आदमी से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। ये इंतहाई लग़्व
اور غلط تصور ہے۔ اسلام میں شوہر و بیوی کا تعلق اتنا معمولی نہیں کہ مرنے کے بعد ہی ختم ہو جائے اور مرد عورت کے لیے اجنبی بن جائے اور اس کے جنازہ پر یا اس کی چارپائی پر ہاتھ نہ لگا سکے۔ عورت کے جنازے کو خود اس کا خاوند بھی اتار سکتا ہے اور حسب ضرورت دوسرے لوگ بھی، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا ہے۔ اور حضرت علی نے اپنی بیوی کو نہلایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے کہ اگر میں زندہ رہا اور تمہارا انتقال ہوا تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے نہلاؤں گا۔ باب الصلاۃ علی الشہید، شہید کی جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس مسئلے کا بیان۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دو شہیدوں کو ملا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کرتے تھے۔ آپ پوچھتے ان میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ جب کسی کی طرف اشارہ کر دیا جاتا کہ اس کو زیادہ یاد ہے تو اسے لحد میں آگے بڑھا دیتے، اور آپ نے کہا میں قیامت میں ان کے حق میں شہادت دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا۔ نہ انہیں نہلایا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس کے بعد والی روایت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر منبر پر آئے اور کہا دیکھو میں تم سے پہلے جا کر تمہارے لیے میر سامہ بنوں گا، یعنی تمہارے لیے میں خیر مقدم ہوں اور میں تم پر گواہ رہوں گا، اور اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا یہ کہا مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم اللہ کی مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے اور آخرت سے بھول جاؤ گے، آخرت کو بھول جاؤ گے، آخرت سے غافل ہو جاؤ گے۔ شہید فی سبیل اللہ جو میدان کارزار میں قتل کیا جائے اور مارا جائے، اس پر جنازہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اسی باب کے ذیل میں ہر دو احادیث میں یہ اختلاف موجود ہے۔ ان میں تطبیق یہ ہے کہ دوسری حدیث جس میں شہدائے احد پر نماز کا ذکر ہے، اس سے مراد نماز حقیقی نماز نہیں ہے بلکہ صرف دعا اور استغفار ہے۔ 8 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے تھے جہاں شہدائے احد مدفون تھے، اور آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں جو ذکر ہے یہ معرکہ احد کے 8 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم اپنے آخری وقت میں شہدائے احد سے بھی رخصت ہونے کے لیے وہاں گئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ طویل بحث کے بعد محدث کبیر مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک شہید پر نماز جنازہ پڑھنا اور نہ پڑھنا ہر دو امور جائز ہیں۔ باب دفن رجلین وثلاثہ فی قبر واحد، 2 یا 3 آدمیوں کو ایک قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کو 2 کر کے ایک قبر میں دفن کرتے تھے۔
बाब मन लम यरा गुस्ल शुहदाई, उसकी राय का बयान जिसका ये मानना है कि शहीद को गुस्ल नहीं देंगे। हजरत जाबिर रिवायत करते हैं, कहते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया इन्हें खून समेत दफन कर दो, यानी उहुद की लड़ाई के मौका पर और उन्हें गुस्ल नहीं दिया गया था, वैसे ही दफन कर दिया गया। बाबू में युक़द्दमु फिल लहदी, लहद में यानी बगली कब्र में आगे किसको रखा जाए। इमाम बुखारी कहते हैं लहद को लहद इस वजह से कहते हैं कि वो एक गोशे और किनारे में होता है, और हर वो आदमी जो राहे एतदाल से हटा हुआ हो तो उसको मुल्हिद कहते हैं। सूरे कहफ में मुल्तहदा आया है, पनाह का की जगह और पनाह का कोना। और कहते हैं कि अगर कब्र सीधी हो संदूक नुमा तो उसे जरी कहते हैं। असल में कब्र दो तरह से बनाई जाती है, एक संदूक नुमा और एक बगली। बगली को लहद कहते हैं, इसको संदूक नुमा कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगली कब्र में दफन किया गया था। जो आपके जिम्मेदार थे और हफ्फार यानी कब्र खोदने वाले को बुलाने के लिए भेजा था तो दो थे, एक साहब बगली बनाते थे और दूसरे संदूक नुमा बनाते थे। तो दोनों के पास भेजा गया कि जो पहले आएंगे वही बनाएंगे। तो बगली बनाने वाले पहले आए और रसूल अकरम के लिए बगली कब्र बनाई गई। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद के शहीदों को एक ही कपड़े में कफन देते और पूछते दो दो शहीदों को, इनमें कुरान किसको सबसे ज्यादा याद है। जब किसी की तरफ इशारा किया जाता तो लहद में उसी को आगे बढ़ा देते और कहते कि मैं इन पर गवाह हूं, आपने खून समेत उन्हें दफन करने का हुक्म दिया, न उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी और न उन्हें गुस्ल दिया। हजरत जाबिर रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे कि इनमें कुरान किसको ज्यादा याद है। जिसकी तरफ इशारा किया जाता आप लहद में उसी को दूसरे से आगे बढ़ा देते। ऐसी बात है, दो हैं तो इन दो में किबला की तरफ वही होता आगे जिसको कुरान ज्यादा याद होता। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने बयान किया कि मेरे वालिद और चचा को एक ही कंबल में कफन दिया गया था। और उसके बाद में आगे कुछ अल्फाज को बयान किया गया है। मसलक यहाँ कहते हैं यही मसलक राजे है जो इमाम बुखारी ने बयान किया कि अल्लाह के रास्ते में मैदान कारजार में कुफार के हाथों जो आदमी मारा जाए तो उसका जनाजा ना पढ़ा जाए, उस पर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा और उसे उसी खून में लथपथ वैसे ही दफन कर दिया जाएगा। पर अगर किसी ने मसला जानते हुए या ना जानते हुए गुस्ल दे दिया, कफन दे दिया, जनाजा पढ़ा और फिर दफन किया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें गुनाह नहीं होगा। बाबुल इस्तिरी वल हशीश फिल कब्री, इज़खिर और सूखी घास कब्र में रखना, कब्र में डालना या बिछाना। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मक्का को हरम बनाया है, न मुझसे पहले किसी के लिए यहाँ क़िताल जायज था और न मेरे बाद होगा, और मेरे लिए भी थोड़ी देर के लिए हलाल हुआ था फतेह मक्का के दिन इसकी घास न काटी जाए, न इसके पेड़ काटे जाएं, न यहाँ के जानवरों को परिंदों को शिकार के लिए उड़ाया जाए और भगाया जाए।
اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے۔ ہاں وہ اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کروائے اور اعلان کرے۔ حضرت عباس نے کہا کہ اس خر گھاس کی اجازت دے دیں، اس خر گھاس کو مستثنا کر دیں، ہمارے سوناروں اور ہماری قبروں میں کام آتی ہے۔ سونار لوگ اسے استعمال کرتے ہیں اور قبر میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، گھر میں بھی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے کہا اس خر کی اجازت ہے۔ ابو ہریرہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں ہے ہماری قبروں اور گھروں کے لیے، تو اس خر گھاس قبر میں بھی، اگر قبر میں کفن چھوٹا پڑ گیا یا کیسے بھی ضرورت پڑے تو اس خر گھاس کو بچھا سکتے ہیں، اور گھروں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے چھپر وغیرہ بنانے کے لیے۔ اس حدیث سے جہاں قبر میں اس خر یا کسی سوکھی گھاس کا ڈالنا ثابت ہوا، وہاں مکہ مکرمہ کی حرمت کا بھی بیان ثابت ہوا۔ اللہ نے شہر مکہ کو امن والا شہر بنایا ہے، قرآن مجید میں اسے بلد امین کہا گیا ہے۔ وہ شہر جہاں امن ہی امن ہے، وہاں نہ کسی کا قتل جائز ہے، نہ کسی جانور کا مارنا، حتیٰ کہ وہاں کی گھاس تک بھی اکھاڑنے کی اجازت نہیں۔ یہ وہ امن والا شہر ہے جسے اللہ نے روز ازل ہی سے بلد الامین قرار دیا ہے۔ باب هل یخرج المیت من القبر واللحد لعلہ، کسی سبب کی بنا پر، کسی حاجت کی بنا پر کیا قبر سے مردے کو نکالا جا سکتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے جب جرائم سے اس کا تعلق ہوتا ہے، کسی عورت کو مار دیا گیا، کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو زہر دے دیا گیا، یا کہ عمومی طور پر جرائم سے اس کا تعلق ہے، تو اس کو نکالتے ہیں، نکال کر کے اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اور اگر زہر ثابت ہو گیا، قتل ثابت ہو گیا، جرم ثابت ہو گیا، تو پھر مجرم کو تلاشتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں اس کا جواز ثابت کیا کہ اگر کسی پر زہر کھلانے یا مارنے سے موت کا گمان ہو تو اس کی لاش بھی قبر سے نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ مسلمان کی لاش کا چیرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن پوسٹ مارٹم میں تو چیرا جائے گا۔ پوسٹ مارٹم میں مختلف مرحلے سے گزارتے ہیں، تو پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں تو علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ عمر کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کو اس کی قبر میں ڈالا جا چکا تھا، اس کے پاس آئے، لیکن آپ کے ارشاد پر اسے قبر سے نکال لیا گیا۔ اس کو قبر میں ڈال دیا گیا تھا، پر آپ نے کہا تو اسے نکالا گیا۔ آپ نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھا، اپنا تھوک اس کے منہ میں ڈالا، اپنا کرتا اسے پہنایا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک منافق کے ساتھ اس احسان کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے حضرت عباس کو ایک قمیص پہنائی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے حضرت عباس کو اپنی قمیص دی تھی، تو اسی کے بدلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، یا آپ کی نیت کیا تھی؟ سفیان نے بیان کیا کہ ابو ہارون موسیٰ بن ابی عیسیٰ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں 2 کرتے تھے۔ عبداللہ کے لڑکے جو مخلص مومن تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے والد کو آپ وہ قمیص پہنا دیجئے جو آپ کے جسد اطہر کے قریب رہتی ہے، یعنی جو آپ کے جسم سے چپکا رہتا ہے۔ سفیان نے کہا لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم نے اپنا کرتا اس کے کرتے کے بدل پہنا دیا جو اس نے حضرت عباس کو پہنایا تھا۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد کا وقت قریب آیا۔ جب جنگ احد کا قریب آیا وقت، تو مجھے میرے والد صاحب نے
رات میں بلا کر کہا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم کے اصحاب میں سب سے پہلے شہید ہوں گا اور مجھے سب سے پہلے قتل کیا جائے گا۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی مجھے اپنے عزیزوں وارثوں میں تم سے زیادہ محبوب اور پیارا نہیں ہے، میں مخروص ہوں، اس لیے تم میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرنا۔ ان کی 9 بہنیں تھیں، چنانچہ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد ہی شہید ہوئے۔ قبر میں آپ کے ساتھ میں نے ایک دوسرے شخص کو بھی دفن کر دیا تھا، پر میرا دل نہ مانا کہ انہیں دوسرے صاحب اور دوسرے میت کے ساتھ ایسے ہی قبر میں رہنے دوں۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد میں نے ان کی لاش کو قبر سے نکالا، دیکھا تو صرف کان تھوڑا سا گلنے کے سوا باقی سارا جسم ویسے ہی تازہ تھا جیسے دفن کیا گیا تھا۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ نبی اکرم کے سچے جانثار اور بہت پیارے اور عزیز صحابی تھے، اور ان کے دل میں جنگ کا جوش بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے ٹھان لی کہ میں کافروں کو ماروں گا اور مروں گا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا کہ مبشر بن عبداللہ جو جنگ بدر میں شہید ہوئے وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے پاس انہی دنوں میں آنا چاہتے ہو۔ انہوں نے خواب نبی اکرم کی خدمت میں بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ تمہاری قسمت میں شہادت لکھی ہے، چنانچہ یہ خواب سچا ثابت ہوا۔ اس حدیث سے ایک مومن کی شان بھی معلوم ہوئی کہ اس کو نبی اکرم نے سب سے زیادہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہوں اور سب سے زیادہ پیارے ہوں، یعنی رسول اکرم ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ یہ صفت ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے اور آپ کے اندر بھی۔ عطا بن ابی رباح حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے باپ کے ساتھ ایک ہی قبر میں ایک اور صحابی کو دفن کیا گیا، وہ حضرت جابر کے چچا تھے، لیکن میرا دل اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا اور میرا دل اس پر خوش نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کی لاش نکال کر دوسری قبر میں دفن کر دی۔ یہاں انہوں نے ایک مصلحت سمجھی کہ میرے والد کے ساتھ ایک دوسرے کی لاش ہے تو انہوں نے ان کو نکال دیا، اس کو بھی ایک حاجت اور ایک ضرورت خیال کیا گیا ہے۔ عمومی طور پر قبر سے لاش اس وقت نکال سکتے ہیں جب قتل کے بارے میں شبہ ہو، کہ یہ مردے کے بارے میں شبہ ہو کہ ان کو مارا گیا ہے، کسی بھی طرح سے ان کو سزا دی گئی ہے، قتل کیا گیا ہے، زہر دیا گیا ہے، یا اس طرح کی اور کوئی بات ہے۔ باب اللحد والشق فی القبر، بغلی قبر بنانا یا صندوق نما قبر بنانا دونوں جائز ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے شہداء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کفن میں دو کو ایک ساتھ کر کے پوچھتے، یعنی 2 کو ایک ساتھ لپیٹنے کے بعد پوچھتے کہ ان میں کس کو زیادہ قرآن یاد ہے۔ جب ایک کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تو بغلی قبر میں اسے آگے بڑھا دیتے، پھر آپ کہتے میں قیامت کے دن ان کے ایمان پر گواہی دوں گا، آپ کی گواہی کی بات کہی گئی ہے، میں گواہی دوں گا کہ یہ لوگ مومن تھے۔ آپ نے انہیں بغیر غسل دیے ہوئے خون سمیت دفن کر دیا تھا۔ تو
बागली कब्र भी बना सकते हैं, संदूक नुमा कब्र भी बना सकते हैं। कब्र अच्छी होनी चाहिए। कब्र में जो तख्ता वगैरह लगाया जाता है इसे काफी मजबूत लगाना चाहिए संदूक नुमा कब्र में, कि कब्र खुलने न पाए। कई बार ऐसा होता है कि एक जानवर मखसूस किस्म का होता है जो इनकी बू सूंघ लेता है और उसके बाद में खोल करके कब्र खोल करके या सुराख करके और जाकर के लाश को खा लेता है। बाबुल इसा अस्लम सबी फमात हल युसल्ला अलैह व हल युरद अला सबी अल इस्लाम। कोई बच्चा इस्लाम लाया और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया तो क्या उसका जनाजा पढ़ेंगे और क्या बच्चे पर इस्लाम पेश करेंगे? हसन बसरी, काजी शुरे, इब्राहिम और कतादा कहते हैं कि जब कोई इस्लाम ले आए, इसा अस्लम अहदुहुमा, वालिदैन में से कोई एक मुसलमान हुआ, फलवलदु माल मुस्लिम, तो बच्चा मुस्लिम के ताबे होगा। माँ मुसलमान हुई तो सब माँ के साथ चले जाएंगे, और अगर बाप मुसलमान हुआ तो सब बाप के ताबे होंगे। खैरुल अबवैन इनको कहा जाता है। जो माँ बाप में जो अफजल होगा, अफजल का मतलब जो मुस्लिम है वो अफजल है, तो उसी के साथ होंगे। और अब्दुल्ला बिन अब्बास अपनी माँ के साथ थे मक्का में कमजोर मुसलमानों के साथ। वलम यकुन माँ भी अपने बाप के साथ नहीं थे जो अपनी कौम के दीन पर थे, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। रसूल अकरम ने एक मौके पर कहा था, इस्लाम गालिब रहता है, मगलूब नहीं रहता। अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि इनको इनके वालिद उमर ने बताया कि उमर किए, यानी उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्ने सैयाद के पास गए। उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ और साहबा थे, इब्ने सैयाद के पास गए। इब्ने सैयाद एक के बारे में शुबह था कि शायद यही दज्जाल है, इस तरह की बातें उड़ गई थीं। आपको वो बनु मगाला के मकानों के पास बच्चों के साथ खेलते हुए मिला, और उन दिनों इब्ने सैयाद जवान होने के करीब था। उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की कोई खबर नहीं हुई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। आपने उस पर अपना हाथ रखा, हाथ रख दिया, तब उसे मालूम हुआ। फिर आपने कहा, इब्ने सैयाद, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? इब्ने सैयाद रसूल अकरम की तरफ देखकर बोला, हाँ, मैं गवाही देता हूं कि आप अनपढ़ लोगों के रसूल हैं। फिर उसने नबी अकरम से कहा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? यह बात सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया और कहा, मैं अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाया। फिर आपने उससे पूछा, तुझे क्या दिखाई देता है? इब्ने सैयाद बोला कि मेरे पास सच्ची खबरें आती हैं और झूठी भी खबरें आती हैं, दोनों खबरें आती हैं। नबी अकरम ने कहा, फिर तो तेरा सारा मामला गड़मट कर दिया गया। आपने उससे कहा, अच्छा, मैंने एक बात दिल में रखी है, एक बात दिल में छुपाई है, बताओ वो क्या है? रसूल अकरम ने सूरह दुखान की आयत फरतकीब यौम तातिस समाउ बिदुखानिम मुबीन, ये आयत अपने दिल में ली थी और कहा था, अच्छा बता तू, मैंने अपने दिल में कौन सी बात छुपाई है? इब्ने सैयाद ने कहा, वो दुख है। आपने कहा, चल हट, दूर हो, तो अपनी हैसियत से आगे नहीं बढ़ सकता, अपने बेसात से आगे नहीं बढ़ सकता। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसकी गर्दन उड़ा देता हूं। रसूल अकरम ने कहा, अगर ये दज्जाल है तो तुमको इस पर कुदरत और गलबा नहीं मिलेगा, और अगर दज्जाल नहीं है
تو اس کا مار ڈالنا تیرے لیے بہتر نہ ہوگا، اس کا قتل تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں سالم نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن کعب دونوں مل کر ان کھجور کے درختوں میں گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ کو نہ دیکھے، اس سے پہلے آپ غفلت میں اس سے کچھ باتیں سن لیں۔ آپ نے اس کو دیکھ لیا، وہ ایک چادر اوڑھے پڑا تھا، کچھ گنگن فن کر رہا تھا۔ لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ابن سیاد کی ماں نے دور ہی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ آپ کھجور کے تنوں میں کے پیچھے چھپ چھپ کر جا رہے تھے۔ اس نے پکار کر کہا اس نے کہا اے ابن سیاد دیکھ، محمد آ گئے، اور یہ صاف ابن سیاد کا نام تھا۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نبی اکرم نے فرمایا کاش اس کی ماں ابن سیاد کو باتیں کرنے دیتی تو اپنا حال کھول دیتا۔ وہ وہاں چادر اوڑھے کچھ گنگن کر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو سمجھ میں بات آ جاتی۔ شعیب نے اپنی روایت میں زمزمہ فرفسہ، اسحاق کلبی اور عقیل نے رمرمہ نقل کیا ہے، اور معمر نے زمزمہ کہا ہے۔ وہی گنگن فن کوئی بات کر رہا تھا۔ ابن سیاد ایک یہودی لڑکا تھا جو مدینہ میں دجل و فریب کی باتیں کر کر کے عوام کو بہکایا کرتا تھا۔ نبی اکرم نے اس پر اسلام پیش کیا۔ اس وقت وہ نابالغ تھا۔ اسی سے امام بخاری کا مقصد باب ثابت ہوا۔ آپ اس کی طرف سے مایوس ہو گئے کہ وہ ایمان لانے والا نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس کو چھوڑ دیا؟ اس کی نسبت لا و نعم کچھ نہیں کہا، صرف اتنا فرما دیا کہ میں اللہ کے سب پیغمبروں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد میں ہماری اگلی روایت ہے حضرت انس سے۔ انس کہتے ہیں کہ کان غلام یہودی، کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس کا نام عبد القدوس تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا، آپ اس کا مزاج معلوم کرنے کے لیے گئے، اس کی تیمارداری کے لیے گئے، اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے سرہانے، اور کہا مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ وہیں موجود تھا۔ اس نے کہا ابو القاسم کی بات، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ اس نے ان کی بات مان لی اور مسلمان ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ کمزور مسلمانوں میں سے تھے، میں بچوں میں اور میری والدہ عورتوں میں۔ ہجرت سے پہلے یہ لوگ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ابن شہاب یہ ہر اس بچے پر جنازہ کی نماز پڑھتے تھے جس کا انتقال ہو جاتا تھا، چاہے وہ گمراہ عورت ہی کا بچہ کیوں نہ ہو، یعنی زانیہ کا بچہ۔ یہاں غیہ کہا گیا ہے زانیہ کے معنی میں، کیونکہ اس کی ولادت فطرت اسلام پر ہوئی تھی۔ اس صورت میں جبکہ اس کے والدین مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں، من اجلی انہ ولد علی فطرت الاسلام یدعی ابواہ الاسلام او ابوہ خاصتاً، دونوں ماں باپ اس بات کے دعوے دار ہوں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اگر صرف باپ مسلمان ہو، ماں مذہب اسلام کے سوا کوئی اور ہو، یعنی ماں مسلمان نہ ہو، جب بھی بچہ کے رونے کی پیدائش کے وقت اگر آواز سنائی دیتی
تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی، لیکن اگر پیدائش کے وقت کوئی آواز نہ آتی تو اس کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ ایسے بچے کو کچا حمل گر جانے کے درجہ میں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی جو سماج ملتا ہے، جو معاشرہ ملتا ہے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، جس فکر کے حامل ہوتے ہیں، اسی عقیدے و فکر میں ڈھل جاتا ہے۔ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جانور صحیح سالم بچہ جنتا ہے، کیا تم نے کوئی کان کٹا ہوا بچہ بھی دیکھا ہے؟ پھر ابو ہریرہ نے اس آیت کو تلاوت کیا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ مثال دیا کہ بچہ صحیح سالم پیدا ہوا تھا، اس کے اندر تبدیلی بعد میں پیدا ہوئی، جس کے یہاں تھا اس نے کان میں سوراخ کر دیا یا کان تھوڑا کاٹ دیا یا کہیں پر داغ دیا۔ ایسے ہی بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں اور جب تک بالغ نہیں ہوتے ہیں اسی حالت پر رہتے ہیں۔ اگر وہ مر گئے، ہندو بچہ مرا، سکھ بچہ مرا، یعنی یہودی بچہ مرا، نصرانی، تو سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد بچہ اب وہ تکلیف کی عمر کو پہنچ گئے، اب انہیں اپنے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اب اگر مر جاتے ہیں بالغ ہونے کے بعد تو جس مذہب پر ہیں اسی مذہب کے حساب سے قیامت میں ان کا حساب ہوگا، اور چونکہ انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا ہے اور اسے نہیں قبول کیا، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سارے بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، ان کے والدین یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں، اور بعض روایتوں میں جو شرکانی ہی ہے، مشرک بناتے یا کافر بناتے۔ ایسے جیسے کہ جانور تندرست اور صحیح سالم بچہ پیدا کرتا ہے، کیا تم دیکھتے ہو اور محسوس کرتے ہو کہ کسی کا کان کٹا ہوا ہوتا ہے؟ پھر یعنی یہ تبدیلی بعد میں ہوتی ہے۔ پھر ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ اللہ کی خلقت ہے اور اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہی دین قیم ہے اور یہی سیدھا دین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔